علی بھائی اگلا سوال ہے، عموماً بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ ہے کیا اسلام جیسا منصف دین اس کلیم کو سپورٹ کرتا ہے؟ ہمارے ایک ٹیوٹر والے بھائی ہیں جو یہ بہت کوٹ کرتے ہیں، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ ویسے اب ان کی ڈیوٹیز چینج ہو چکی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بالکل ایک جذباتی ڈاکٹرن ہے، اس کا اسلام سے بھی کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ اینٹی اسلامک بات۔ اسلام میں جنگ ہو یا محبت، ہر چیز کے رولز اور ریگولیشن ہیں۔ کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے۔ تھوڑا سا آپ کرٹیکل انالیسس کریں گے تو آپ کو اس جملے کی خرابی عیاں ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت اور جنگ کے کوئی رولز نہ ہو؟ صرف اتنا ملتا ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنگ دھوکے کا نام ہے، اسی کی پلی لی ہوئی ہے انہوں نے۔ جنگ دھوکے کا نام کیا ہے؟ آپ نے دشمن کو دھوکہ دینا ہے، دشمن کے ساتھ عہد شکنی نہیں کرنی۔ اور وہ تو سر سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں آیا کہ اگر کسی کی زندگی اور موت کی کشمکش بن جائے اور اسے کلمات کفر بھی بولنے پڑ جائیں اپنی جان بچانے کے لیے تو بول سکتا ہے۔ پھر ساتھ یہ آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور اسے حرام کھانا پڑ جاتا ہے، خنزیر میں سے یا خون میں سے یا مردار میں سے، تو اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے۔ اب اس کی کوئی یہ اس اعتبار سے پلی لے گا کہ جی وہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے؟ یہ رولز بھی اسلام نے خود بتائے ہیں کہ اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن آئے تو یہ ہوگا۔ قطعاً اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ جنگ اور محبت میں کسی رول کی پرواہ نہ کریں۔ سر اسلام نے تو جنگ میں کیسے کیسے قوانین بتائے ہیں کہ جنگ میں آپ نے بچوں اور عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ٹھیک ہے؟ کھیتیاں نہیں اجاڑنی، قرآن حکیم میں سے کنڈیم کیا گیا۔ اور ایسی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنانا جو میدان جنگ میں نہیں آئی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا اسلام لونڈیاں بناتا رہا، نہیں، صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں آتی تھی نا، ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا۔ ورنہ رومن امپائر میں تو اس وقت لاکھوں کی آبادی تھی، تو لاکھوں لونڈیاں مسلمانوں نے بنائی نہیں، وہ اپنے علاقوں میں آزاد ہی رہے۔ اور اس کی بھی ایک حکمت تھی کہ اس سسٹم کو آگے لے کے چلنا تھا۔ میں اب اس ٹاپک کی طرف نہیں جا رہا، اس پہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے الجہاد فی الاسلام، اور وہ سر کتاب لکھی ہے انہوں نے جسٹ 18-19 سال کی عمر میں، اور وہ کتاب جب ڈاکٹر اقبال نے پڑھی تھی انہوں نے کہا تھا یہ مسلمانوں کا مستقبل کا تھنک ٹینک ہے۔ 18-19 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ جیو والوں نے ایک جیومیٹری ریکارڈ کی تھی بایوگرافی آف مودودی کے اوپر، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے۔ سر آپ حیران ہوں گے 11 سال کی عمر میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عربی فارسی کے اوپر مہارت حاصل کر لی ہوئی تھی، فارغ التحصیل ہو چکے ہوئے تھے یہ علوم حاصل کر کے۔ 17-18 سال کی عمر میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، اور 23-24 سال کی عمر میں اس وقت کے جتنے بڑے بڑے لکھاری تھے نا، چاہے ابوالکلام آزاد ہوں یا اور لوگ ہوں، سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اتنی چھوٹی عمر کے اندر۔ تو وہی بات ہے، بڑا بندہ بڑا ہی ہوتا ہے، پاویں چھوٹا بھی ہوئے، بڑا بندہ بڑا ہی ہوتا ہے، وہ شروع سے ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو الجہاد فی الاسلام پڑھیں تو آپ کو حکمتیں پتہ چلیں گی اور اسلام نے کیا کیا رولز اس حوالے سے دیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جنگ دھوکے کا نام ہے، اس کی پلی لے کے کوئی حب الوطنی کے نام پہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرے، ماورائے عدالت قتل کسی کو کر دے، یا اسی کی پلی لے کے کوئی مذہبی جماعت جو ہے وہ گستاخ رسول کے نام پہ مسلمانوں کو اسیسینیٹ کرنا شروع کر دے، یہ دونوں ایکٹیویٹیز غلط ہے۔ محبت اور جنگ کے رولز ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ شتر بے مہار اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ چھوڑا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عہد شکن انسان ہے نا، قیامت والے دن اس کی پشت پہ ایک جھنڈا ہوگا اور پبلکلی اناؤنس کیا جائے گا کہ یہ بندہ عہد توڑا کرتا تھا، دنیا میں ڈومینیٹ کروایا جائے گا۔ اسی لیے 10 کمانڈمنٹس جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہیں نا، اس میں ایک کمانڈ یہ بھی ہے، ان العہد کان مسئولا،
عہد کی پاسداری کرو، بے شک تم سے قیامت والے دن عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ونس ایگریمنٹ ہو گیا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے دشمن کو پناہ دی اور امن کی حالت میں پناہ دینے کے بعد اس نے اسے قتل کر دیا تو قیامت والے دن اس کے لیے پھر ایک جھنڈا مقرر ہوگا کہ یہ جو ہے نا یہ شخص وہ شخص ہے جو کہ غدر کرنے والا ہے، دھوکہ باز ہے یہ. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو قتل کر دیا جس کی ذمہ داری اسٹیٹ کے اوپر تھی، ہے وہ کافر تھا، وہ مسلمان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس پہ جنت حرام ہے، اس کی خوشبو بھی حرام ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے نا. تو جب اس دن کے ختم ہونے میں 40 سال رہ جائیں گے تو خوشبو ہلکی ہلکی جنہوں نے جانا ہوگا ان کو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ایسے مسلمان کو بھی خوشبو نہیں آئے گی جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا، تو جنت میں تو وہ جا ہی نہیں سکتا. یہ سر بخاری شریف ہے، مولانا شریف یا کہانی شریف نہیں ہے. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. توبہ کرو اور تھوڑا سا علم بھی حاصل کریں، اس طرح کی سٹیٹمنٹس قطعاً نہ دیا کریں میرے بھائی. آپ مسلمان ہونے کے دعوے دار بھی ہوں اور ایجوکیٹڈ بھی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہوں تو تھوڑا سا دینی علم حاصل کریں، اور ایون دنیاوی علم بھی اگر آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو تو آپ کبھی بھی یہ اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دے سکتے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بالکل کلیئر کٹ ہیں اس حوالے سے. اچھا، اب جو لوگ اس طرح کی پھر وہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں نا تو وہ پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں آئین کیا ہے جی، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے، جب میں جسٹ ڈسٹ بن میں پھینک دوں. تو پھر سر آپ کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ لگے اور آپ کو پھانسی کی سزا ہو تو بالکل جسٹیفائی ہے، کیونکہ جو شخص پاکستان کے آئین کی توہین کرتا ہے، اگر وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ جماعت ہے تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ غدار وطن ہے، اور اگر وہ آپ کے ادارے کا ایکس چیف ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں اس کی بڑی خدمات ہے 40 سال کے لیے. تو پھر میرا ایک معصومانہ سوال ہے، خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کے ساتھ آپ کی مسجد کا وہ مولانا جو 40 سال سے آپ کو نماز پڑھا رہا ہو منہ کالا کرے تو آپ یہ کہہ کے معاف کر دیں گے کہ اس کی بڑی خدمات ہیں مسجد کے لیے لہذا میرے بچے سے منہ کالا کر لیا تو کیا ہوا؟ تو سر جب اپنے اوپر پڑتی ہے نا تو وہ شخص جو پاکستان کو اس آگ میں جھونک کے گیا ہے جس کی ہیٹ سے ہم آج تک باہر نہیں نکل سکے ان 20 سالوں میں، اس کی جھوٹی وکالت آپ لوگ کرتے ہیں. اللہ کو جان نہیں دینی آپ نے، یا آپ نے وہ والی جان دینی ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے؟ صحیح والی جان دینی ہے میرے بھائی. اللہ سے ڈریں اور اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹس کبھی نہ کوئی دے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. تو آئین کی پاسداری جس طرح کسی پرائم منسٹر کو کرنی ہے، کسی ادارے کے سربراہ کو کرنی ہے، اسی طریقے سے ایک عام پاکستانی کو بھی کرنی ہے. اور جب کوئی اس کو توڑتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو عام پاکستانی کو ملتی ہے. عام پاکستانی اگر اس طریقے سے آئین کی توہین کرے تو کہتے ہیں تو غدار وطن ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم ان کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں ان جماعتوں کو، اور خود آپ مین سٹریم سے باہر نکلے ہوئے ہوں. تو لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن میں ہے نا، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو. تو سر یہ اس سے رجوع فرمائے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ایسا نہیں ہے، وار کے بھی قوانین ہیں. اور سورۃ الانفال میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا عہد ہو، چاہے وہ تمہاری دشمن قوم بھی ہو، تم اس کے ساتھ جنگ ڈکلیئر نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ عہد توڑ نہ دو. لہذا اسلام میں گریلا وار حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ 1948 میں جب پاکستان نے اپنی آرمی کشمیر میں داخل کی تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت کر دی تھی کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. اور یہ نہیں کہتے تھے جنگ نہ کرے، وہ کہتے تھے اوپن جنگ کرو، ڈکلیئر کرو کہ تم ہمارے دشمن ہیں، ہم اپنی فوج بھیج رہے ہیں. لیکن اوپر آپ امن معاہدے میں جڑے ہوئے ہیں، UN کے چارٹر کے انڈر ہیں، اور نیچے کام ڈالا ہوا ہے، اور یہی کام انہوں نے بھی ڈالا. ان ہندوؤں کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم مسلمانوں کے اسلام کو، سورۃ الانفال کو فالو نہیں کر رہے.
اس لیے نہیں کہہ رہے کہ سورۃ الانفال پڑھی نہیں گئی. سورۃ الانفال میں اسلامک ڈیموکریسی جو ہے، جس میں حلال اور حرام کو کثرت رائے سے نہیں بلکہ حدود اللہ کے اعتبار سے سیٹل کیا جائے، اور حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے، وہ تو سورہ شورا میں ہے نا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران میں. ان صحابہ کے بارے میں جن کی نافرمانی کی وجہ سے غزوہ احد میں شکست ہوئی تھی، اللہ نے پہلے ان کو ڈانٹا، پھر کہا معاف کیا، پھر کہا نبی ان کو آندہ مشورے میں شامل رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ کراس لگا دو. نبی اگر مشورہ لے کے چلتا ہے تو باقیوں کو نہیں لے کے چلنا. تو سورۃ الانفال میں آیا کہ آپ نے اعلانیہ عہد توڑنا ہے، اور یہ اتنی زبردست نبی علیہ السلام کی ٹریننگ تھی کہ ابو داؤد و ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے عمر ابن عباسہ، یعنی یہ سینئر صحابہ میں سے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں رومن امپائر کے ساتھ آپ کو پتہ مسلسل جنگیں رہیں جو بچی کچی تھی. تو رومن امپائر اور حضرت معاویہ کے درمیان ایک معاہدہ تھا. تو اس معاہدے کا جب وقت پورا ہونے کا وقت آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوجیں لا کے نا رومن امپائر کے اس سٹی کے بارڈر پہ رکھ دی کہ کل کی ڈیٹ میں جیسے ہی یہ ڈیٹ پوری ہوگی نا، تو معاہدہ مثلا اگر لکھا گیا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ 10 ربیع الاول تک ہے، جیسے ہی 10 ربیع الاول کا غروب ہوگا سورج، ہم فوراً ان پہ حملہ کر دیں گے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، ان کو اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے. سورۃ الانفال کے تو یہ خلاف تھا ایٹیچیوڈ. وہاں پہ عمر ابن عباسہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تکبیر بلند کرتے ہوئے ان فوجیوں کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں تمہیں حملہ نہیں کرنے دوں گا کافروں کے اوپر، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے اوپنلی اس معاہدے کو توڑو تاکہ وہ بھی اپنی جنگ کی تیاری کر سکے. ہائے 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 ہائے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہی ہو سکتی ہیں. اور یار کافروں کو یہ باتیں بتاؤ کہ تمہارا پیغمبر کون تھا. وہ چنگیز خان یا سکندر اعظم نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا جس کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اس کو دین کے غلبے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا. دیکھیں نا پھر چند سالوں میں رومن اور پرشین امپائرز الٹی گئی ہیں جنگ قادسیہ اور یرموک کے اندر، مختصر سی فوج کے ساتھ. اللہ کی غیبی تائید تھی. اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایسا نہیں ہوا، ورنہ لوگ کہہ لیتے کہ لیڈر بڑا تھا تو اس نے کام دکھایا. اس لیڈر کے جانے کے بعد ہزاروں اس کے فالوور مرتد ہوئے جو فتح مکہ پہ دب کے مسلمان ہو گئے تھے. تب بھی چند ایک جان نثار صحابہ اس مشن کو آگے لے کے چلے. اتنی صورتحال گمبھیر ہو کہ آپ کے ہزاروں لوگ آپ کو چھوڑ دیں، پھر بھی آپ رومن اور پرشین امپائر الٹ دیں اور ان کے اوپر بھی غلبہ پا لیں جو آپ کے مخالفین ہیں، آپ کے اپنے. تو سر یہ غیبی مدد تھی، یہ غیبی مدد تھی اللہ تعالیٰ کی. تو جب انہوں نے تکبیر بلند کی اور ان کا میں حملہ نہیں کرنے دوں گا اور یہ حدیث سنائی اور کہا کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا عہد شکن بندے کے لیے جھنڈا قیامت والے دن اس طرح قائم کیا جائے گا. اے جھنڈا جنہوں کہتے ہیں جھنڈا چاڑنا، اے والا جھنڈا ہے. اے وہ جھنڈا نہیں ہے کہ وہ جو کیپٹن آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے، نہیں، اے وہ جھنڈا ہے جو نافرمان اولاد اپنے ماں پہ ہوتا جھنڈا چاڑ دیے. یعنی آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا یہ ہے دنیا میں یہ عہد شکن آدمی، یہ دھوکہ باز شخص ہے، غدر کا جھنڈا. پوری دنیا کی اچھا وہ یہ تھے حضرت صاحب نے دھوکہ باز، تو وہ ادھر جا کے پتہ چلے گا. تو عہد شکنی نہیں ہے. تو ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ بالکل غلط ہے. یہ تو میں نے آپ کو صرف جنگ کا بتایا، تھوڑا سا لو کا بھی ذکر ہو جائے. آپ والا ذکر تو میں نہیں کر سکتا، میں اس لو کا ذکر کروں گا جس کا ذکر میں کر سکتا ہوں. اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہمارے لیے کون ہے؟ امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر ان کے ساتھ بھی محبت کے رولز ہیں. حالانکہ میرے نزدیک اگر کسی کے ساتھ انفینٹ محبت ہو سکتی تھی نا مخلوق میں تو وہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، لیکن اس کی بھی لیمٹس ہیں. انفینٹ اس لیے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں: اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہوں، نمبر 2 دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، نمبر 3 کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی مشکل جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. یعنی وہ آگ میں زندہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن
اسلام نہ چھوڑے، کفر میں نہ جائے۔ اور پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور جو بخاری کی وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ چہل قدمی کر رہے تھے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے، تو حضرت عمر بھی تھوڑے سے فرینک ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ سر وہ ٹروتھ لور تھے، جان تو سب کو پہلے نمبر پہ عزیز ہوتی ہے نا۔ آپ ہوتے تو آپ کہہ دیتے یا رسول اللہ میں آپ کے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا۔ انہوں نے سچی بات کی جو تھا۔ آپ فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر۔ انہوں نے اسی وقت کہا سمعنا واطعنا یا رسول اللہ، مانا، اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ آپ فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، تو اس لو میں بھی ایوری تھنگ فیئر نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کا صحابی تھا، اس نے آ کے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے میں سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں وہ کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر میں گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، اتنی ان کو بھی سمجھ تھی۔ فرمایا جب میری قبر پہ سجدہ نہیں کرو گے تو مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا، لیکن وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے۔ حضرت آدم کو بھی سجدہ عبادت نہیں ہوا تھا، تعظیمی ہوا تھا، اور سجدہ تعظیمی اس امت میں حرام ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ اگر ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار ہوتا تو یہ ہوتا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایوری تھنگ از فیئر ان لو بھی نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے تعظیماً کھڑے ہوں، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ وہ کھڑے ہونے والے کا قصور نہیں ہے، ویسے آپ رسپیکٹ میں کھڑے ہو سکتے ہیں کسی کے لیے۔ میرا اس کے اوپر کلپ ہے کہ استاد کے لیے اسٹوڈنٹ کھڑا ہو سکتا ہے، استاد یہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ میری رسپیکٹ میں کھڑا ہوا جائے، یہ دو الگ چیزیں۔ تو یہ تعلیمات ہی نبی علیہ السلام کی۔ تو لو میں اگر جائز ہوتا تو صحابہ کرام یہ کر لیتے، تو یہ نہیں کیا۔ پھر مسند احمد میں حدیث ہے، الادب المفرد میں حدیث موجود ہے، ایک شخص نے آ کے حضور کو کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ کی مرضی جو آپ کی مرضی۔ یہاں اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے علی جانے، جانے یا علی، اللہ نبی وارث۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب اس نے کہا نا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، آپ فرمایا جعلتنی للہ ندا، اوے تو نے کیا مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اس نے آگے کہانی نہیں کرائی یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، عطائی مان رہا ہوں۔ یہ کہانیاں اس زمانے میں نہیں ہوتی تھیں، یہ بابوں نے لکھی ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تم غور کر چکو گے تو تمہارے اندر سے ایک آواز نکلے گی، کیا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہاں پہ بھی فیئر نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں اجازت دی۔ پھر وہ مسلم شریف کی حدیث یاد کریں، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ کی اطاعت کرے اس کی رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ بہک گیا۔ آپ فرمایا بئس الخطیب انت، یہاں کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات کرو۔ نبی علیہ السلام توحید کے معاملے میں کتنے سینسٹیو ہے، آپ نے سیدھا جملہ ہی کتنا سخت بولا، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ تجھے کہنا چاہیے تھا تو کہہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ تو نے ان دونوں کیوں کہا؟ اور آپ کے مولانا کہتے ہیں ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، جڑا ہک کی ڈو آکے وہ کافر و مشرک ہے۔
حالانکہ ہک کی جڑا ڈو آکھے وہی مواحد ہے. خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید. مخلوق تو حادث ہے, قدیم تو صرف اللہ ہے. اچھا, ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں, فرمایا قم اذهب, اٹھ ادھر سے نکل جا. اس ٹائم تو گم ہو جا, اپنی شکل دور کر لے میرے کو. ظاہر ہے اسی انداز میں کہا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایکٹنگ کرتا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں. حضور نے یہ تو نہیں کہا ہوگا, غصے میں یوں تو نہیں کہا جاتا کہ میرے پیارے پیارے صحابی آپ اس ٹائم تشریف لے جا سکتے ہیں. اور سر آپ ذرا عربیوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے ذرا پوچھیں کہ بئس الخطیب انت کا مطلب کیا ہے. اوے کتنا برا خطیب ہے تو. اس کو یوں تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کتنے ہی برے خطیب ہیں. یہ اسی طرح ہی پریزنٹ ہوگا. ڈاکٹر اسرار صاحب جو قرآن کا ترجمہ جیسا پریزنٹ کرتے تھے, قرآن اسی طرح ہی نازل ہوا ہے. ہاں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بابوں نے اس میں مٹھاس ملا کے اس نو ایسا شوربہ بنایا ہے کہ او دی انٹینسٹی ہے نا, اور اس سے جو تبدیلی آنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو قرآن بس پھر اب مردے بخشوانے کا ایک ذریعہ ہی رہ گیا. بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو. تو یہ محبت میں سب کچھ کر رہے تھے. کسی نے ان کا یا رسول اللہ عشق دے چلے نمبر لے کے, یا رسول اللہ عقل والے تھے انجے ہی عمرہ گالیاں. عشق دے چلے ہی سی نا جنہیں سجدہ, اور چلے مارے گئے پائی ادھر بھی تے اگے بھی. قرآن تو کہتا ہے عقل والے نمبر لے گئے. نبی علیہ السلام کو جو دعا قرآن میں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے. نہیں, قل رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم. اچھا, نبی علیہ السلام کے علم میں اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے تھی جس کو اتنا کچھ سکھا دیا گیا؟ علم سے کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے, اے ڈگریوں والے علم نہیں کہ جو ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ممبر پہ چڑھ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تو علم کے دشمن ہے. میں واقعی علم کی بات کر رہا ہوں, جو واقعی علم ہے کتابوں میں, بابوں میں نہیں. پھر سورہ زمر میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بھلا بتاؤ تو علم والے اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. اور عقل سے مراد وہ ہیں جو روٹی منہ کے راستے کھاتے ہیں. عقل سے مراد بزرگان دین علماء نہیں, ہر وہ شخص جو روٹی کو توتی نہیں کہتا. ہاں, اور جس کی عقل کام نہیں کرتی ہے اس کو تو قرآن ریس بھی نہیں کرتا. وہ تو صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے, اور سنن ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ مولا علی نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 نابالغ بچہ, نمبر 2 سویا ہوا شخص, اور نمبر 3 جو پاگل ہے, جس کو آپ مجنون کہہ کے, مجذوب کہہ کے, کلندر کہہ کے بزرگ تسلیم کر لیتے ہیں. ہاں, کہتے ہیں نا تو قلم اٹھے ہے. جب ہم کہتے ہیں نا یار آپ کے یہ بزرگ کپڑے کیوں نہیں تھے پہنتے, کہتے ہیں وہ اتنے بڑے بزرگ سن کہ بالکل الف ننگے سن. یعنی جو بالکل الف ننگا وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے ان کے نزدیک. تو ہم کہتے ہیں یار کپڑے کیوں نہیں پہنتے, وہ کہتے ہیں مجذوب تھے. مجذوب کیوں؟ پاگل ہوئے نا جی اللہ دیش کی. انہوں تو قلم اٹھے ہے. جس سے قلم ہی اٹھا ہوا ہے اس کو لیڈر مانا ہوا ہے. اور سر لیڈر اس کو مانو ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا, عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھ سے زیادہ حدیثیں اگر کسی کے پاس ہیں نا تو عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہیں, کیونکہ میں حدیثیں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں. لکھنے کی تو پھر برکت ہے نا سر. الذی علم بالقلم, اللہ نے قلم کے ذریعے دین سکھایا. یہ اگر قلم کے ذریعے کتابیں نہ لکھی جاتی تو ہم تک نہ پہنچتی. آج دنیا مان رہی ہے کہ لکھ کے علم کو قید کرو. یہ اتنے بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا لکھ کے کیوں تیار کیے گئے ہیں؟ زبانی نہیں آپ ایک چیز کو لے کے چل سکتے. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس زیادہ حدیثیں ہیں, وہ لکھ لیتے ہیں, میں زبانی یاد کرتا ہوں, اس لیے ان کے پاس زیادہ ہیں. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو لکھتے تھے یہ حدیثیں, وہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں تھا نا تو آپ علیہ السلام جو فرماتے تھے نا میں لکھتا جاتا تھا. تو پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے کچھ صحابہ نے کہا کہ کبھی نبی علیہ السلام غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں, آپ نے کسی کے اوپر کوئی کامنٹس پاس کر دیے ہیں تو وہ بھی تم لکھ لو گے تو وہ دین تو نہیں ہوگا, تو لکھنا چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ ریزن مجھے بتائی تھی تو میں نے آپ کی حدیثیں لکھنا چھوڑ دی ہیں. آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑ کے فرمایا اوئے ہائے ہائے, یہ آخری درجہ ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کا
کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا.